الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے جو بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ ایک روز کاروبار کے سلسلے میں کام کی تلاش میں آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ آپ نے اس جنگل کے اندر دیکھا ایک لومڑی تھی جس کے نہ ہاتھ پاؤں تھے نہ آنکھیں تھیں، آنکھوں سے بھی اندھی تھی۔ اب وہ بڑی فربا تھی، تر و تازہ تھی، صحت مند تھی۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچنے لگے کہ یہ نہ تو دیکھ سکتی ہے نہ چل پھر سکتی ہے، بھلا اس کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا۔ وہ وہاں پر بیٹھ گئے، رک گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کھانا کہاں سے کھاتی ہے۔ اب تھوڑا وقت گزرا تو زمین شک ہوئی، زمین سے دو پیالے باہر نکلے۔ ایک پیالہ اس میں سے دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ جو تھا وہ شہد کا تھا۔ اب ایک پہاڑ کے اوپر سے نورانی چہرے والے بزرگ اترے، وہ اس لومڑی کے قریب آئے اور ان پیالوں میں سے شہد اور دودھ جو ہے وہ اس لومڑی کو پلایا۔ اب وہ جب پلا چکے، فارغ ہو گئے، وہ زمین شک ہوئی، پیالے دوبارہ زمین کے اندر چلے گئے۔ وہ بزرگ نورانی چہرے والے جب جانے لگے تو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے یہ ان کے قریب ہوئے اور قریب ہو کر عرض کرتے ہیں ذرا ٹھہریں تو صحیح، اپنا تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں اور کیوں آ کر آپ نے اس لومڑی کو جو ہے یہ غذا پلائی۔ اب وہ نورانی چہرے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ عز و جل نے میری یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں روزانہ اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ غذا کھلاؤں اور پلاؤں۔ اب جب ان اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات سنی، ان کی طبیعت ہی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خدا جو اس حالت میں جو لومڑی اندھی ہے، لنگڑی اور لولی ہے، اس کو رزق دے سکتا ہے تو وہ خدا مجھے بھی رزق دے سکتا ہے۔ آپ پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے اور غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، ذکر اللہ کرنے لگے۔ 7 دن گزر گئے، کوئی غذا کا لقمہ نہ ملا۔ آپ کی حالت غیر ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ اب مزید بھوک آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالی میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عطا فرما۔ اے میرے مولا اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اے میرے مولا یا تو مجھے غذا عطا فرما، رزق عطا فرما، یا میری جان جو ہے وہ روح میری جو ہے وہ قبض کر۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے کسب حلال کرنا ہے، ہاتھ سے مال کمانا ہے، خود بھی کھانا ہے، محتاجوں کو بھی کھلانا ہے۔ اب جب اس اللہ کے نیک بندے نے یہ غیب سے آواز سنی جو آئی تھی، اب وہ انہوں نے کیا کیا، وہ غار سے باہر نکلے اور مال کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے جو ہے وہ چل پڑے۔ اب جو کماتے، جتنا کماتے، آدھا خود کھاتے، باقی کا آدھا جو ہوتا وہ محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمارے لیے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی کام کاج نہ کریں اور کہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمیں گھر میں ملے، نہیں، بلکہ اسباب اختیار کریں۔ جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ان اسباب کو اختیار کریں، اور ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق مل رہا ہے، یا میرا فلاں کاروبار ہے اس لیے مجھے رزق مل رہا ہے، نہیں، بلکہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ عز و جل ہی ہر کسی کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر کسی کی ضروریات کو میرا رب عز و جل پوری فرماتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اونٹ ہے، مجھے ارشاد فرمائے میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو باندھ کر توکل کروں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھو،
باندھ کر پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر یقین بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ رزق کی تلاش میں ہم رازق کو نہ بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ذکر اللہ کریں، فری ٹائم میں تلاوت قرآن کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، حرام کام سے بچیں، حرام روزی سے بچیں، حرام مال سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی طہ و یاسین۔